یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح ایک بڑے جانور گائے، اونٹ اور بھینس میں 7 آدمی قربانی کے لیے شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح اس بڑے جانور میں اگر 6 حصے قربانی کے ہوں، ایک حصہ عقیقہ کا ہو بچی کی طرف سے، یا 2 حصے عقیقے کے ہوں بچے کی طرف سے، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو قربانی کے ایک جانور میں کچھ حصے قربانی کے، کچھ عقیقہ کے، تو یہ جائز ہے۔ اس پر دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ جس طرح قربانی کے لیے لفظ نسک آیا، اسی طرح عقیقہ کے لیے احادیث میں لفظ نسک آیا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الضحایا میں ہے، حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولد له ولد فأحب ان ينسك عنه فلينسك، جس شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہتا ہے تو جانور ذبح کرے۔ تو یہاں جانور کے لیے، عقیقے کے جانور کے ذبح کرنے کے لیے لفظ آیا فَلْيَنْسُكْ۔ اور سنن ابی داؤد باب ما یجوز من السن فی الضحایا میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا، من صلی صلاتنا، جس شخص نے ہماری طرح نماز پڑھی یعنی عید کی نماز پڑھی، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور ہماری طرح اس نے قربانی بھی کی، یعنی عید کی نماز پہلے پڑھی، قربانی بعد میں دی، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، تو اس نے صحیح قربانی کی ہے۔ وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ اللَّحْمٍ، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس پر عید کی نماز واجب تھی، لیکن قربانی پہلے کر لی تو وہ قربانی نہیں ہے، ایک بکری کا گوشت ہے جو نے ذبح کیا اور کھا لیں گے۔ تو اب دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقیقہ کے لیے لفظ نسک استعمال فرمایا، اسی طرح قربانی کے لیے لفظ نسک استعمال فرمایا، تو اس لفظی اشتراک کی وجہ سے حکم کے اندر بھی اشتراک ہے۔ پہلی بات انہوں نے جو اپنے موقف کی دلیل کے طور پہ پیش کی ہے، موقف کیا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے، یعنی اگر بڑا جانور ہے، اس میں 7 حصوں والا جانور ہے اگر، تو اس میں عقیقہ کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ اب دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جس طرح قربانی کے لیے نسک کا لفظ آیا ہے، یا نسکا کا لفظ آیا ہے، یا ینسکو کا لفظ آیا ہے، اسی طرح سے عقیقہ کے لیے بھی نسکا، ینسکو یا نسک کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ تو چونکہ دونوں عبادتوں کے لیے لفظ ایک استعمال ہوا ہے، اس لیے دونوں عبادتوں میں شرکت جائز ہوگی، یعنی قربانی میں عقیقہ کا حصہ لگے گا۔ بڑی کمزور سی دلیل ہے۔ نسکا یا ینسکو یا منسک یا نسک، یہ الفاظ ہیں، آئیے ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ منسک جمع مناسک ہے، اس مقام کو کہتے ہیں جس میں آدمی اللہ کی قربت والا عمل کرے۔ اب خواہ وہ ذبح کا عمل ہو، نماز کا عمل ہو، طواف کا عمل ہو، سعی کا عمل ہو، اسی لیے مشاعر حج کو مناسک حج بھی کہتے ہیں۔ یہ بات بتانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے صرف ذبح کے لیے نہیں آتا، اس لفظ کا استعمال اطاعت والے کسی بھی عمل کے لیے بھی ہوا ہے، ذبح کے لیے بھی ہوا ہے، نماز کے لیے بھی ہوا ہے، طواف کے لیے بھی ہوا ہے، سعی کے لیے بھی ہوا ہے۔
مشاعر حج کو مناسک حج سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے لیے مناسک کے الفاظ آئے ہیں. تو اس لیے لفظی اشتراک کی بنیاد پر تو پھر ہر جگہ جیسے قربانی اور ذبح کا مفہوم نہیں مراد لے سکتے، اسی طریقے سے دونوں جگہ پر ایک لفظ آ جانے کی وجہ سے عقیقہ کا حصہ قربانی میں نہیں لگایا جا سکتا. اسی طرح نسک کا جو لفظ ہے یا نسکا کا جو لفظ ہے وہ ذبح کے معنی میں آتا ہے، ذبح کرنا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 میں ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ او صدقۃ او نسک. اب یہ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ او صدقۃ او نسک کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں سورۃ البقرہ میں، تو کس سے آپ کو سوال ہے؟ تو نسک کے جو الفاظ اس آیت کے اس ٹکڑے میں وارد ہیں، آئے ہیں، وہ اصل میں کفارہ کے طور پہ بکری ذبح کرنے کے لیے وارد ہوئے. کفارہ کے طور پہ بکری ذبح کرنے کے لیے، یعنی کوئی غلطی ہو گئی ہے اگر حج میں تو بطور کفارہ بکری ذبح کرنا ہے. گویا یہاں پہ نسکا یا نسک اصلاً کفارہ کے طور پہ آیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو کفارہ ادا کرنا ہے. ایسے ہی نسک یا نسکا کا جو لفظ ہے یہ عبادت کے معنی میں بھی آیا ہے. علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں النسک حقیقت العبادہ ومنہ یسمى العابد الناسک. یعنی نسک کی جو معنوی حقیقت ہے وہ عبادت ہے، اسی لیے عابد یعنی عبادت گزار بندے کو ناسک بھی کہا گیا ہے. چنانچہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین میں کچھ لوگوں نے نسکی کا معنی عبادتی بھی کیا ہے، یعنی کہہ دیجئے میرا نماز اور میری قربانی ہم ترجمہ کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ کہہ دیجئے میرا نماز اور میری عبادت ان صلاتی ونسکی. مقصود کہنے کا یہ ہے کہ لفظ نسکا یا نسک یا منسک اور مناسک کے الفاظ آ جانے سے عقیقہ کے سیاق میں اضحیہ کا مفہوم لینا مراد صحیح نہیں ہے. عقیقہ کے لیے نسکا یا نسک کا جو لفظ آیا ہے وہ مطلق طور پر ذبح کرنے کے معنی میں آیا ہے بس، اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے. قربانی کے تصور میں اسے رکھنا، قربانی کے مفہوم میں اسے رکھنا اور اسے یہ استدلال کرنا کہ اس بنیاد پر اضحیہ میں عقیقہ کے لیے حصہ لگایا جائے، یہ بہت ہی محتاج دلیل ہے. بالکل درست بات یہ نہیں ہے. یہ جو دلیل دے رہے ہیں کہ دونوں کو نسک کہا گیا ہے یا دونوں کو اضحیہ کہا گیا ہے یا دونوں کو احراق کہا گیا ہے، تو اس دلیل سے تو پھر یہ کہنا پڑے گا نا کہ وہ تمام نمازیں جن میں الصلاۃ جن کو کہا گیا ہے سب کے احکام بھی ایک جیسے ہونے چاہیے. اگر اس طرح سے ناموں کی مماثلت کی بنیاد پر احکام اگر متعدی ہوتے ہیں، تب تو یہ کہنا پڑے گا کہ ایک نماز کے لیے نماز کا صلاۃ کا لفظ آیا ہے، دوسری نماز کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ آیا ہے، تو دونوں کے احکام بھی ایک جیسے ہونے چاہیے. اچھا، اب اگر ایسے استدلال کیا جائے تو پھر ہم احناف سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ پھر جنازے کی نماز کو بھی تو صلاۃ کہا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کو صلاۃ کہا ہے، تو آپ اس میں سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر اگر صلاۃ کہنے سے جو ہے وہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو بہت واضح ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے. جبکہ احناف جو ہے وہ نماز جنازہ میں سرے سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، یعنی ایسا نہیں کہ امام پڑھتا ہے مقتدی نہیں پڑھتے، امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. حالانکہ حدیثوں میں جنازے کی نماز کو صلاۃ کہا گیا ہے، بار بار اس کو صلی علیہ اور اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. تو اگر ایسے ہی استدلال کرنا ہے نماز سے ہی، تو پھر یہ دلیل احناف کے خلاف آئی، اور ہمارے جو بھی حنفی بھائی سن رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ اس دلیل کا وہ جواب دیں کہ بھائی پھر تو جو ہے وہ قربانی کو اگر نسک کہنے سے قربانی کے احکام اور عقیقے کے احکام ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تو پھر جنازے کی نماز کو بھی صلاۃ کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھنا چاہیے جائے کہ اس کی اور بھی بہت ساری دلیل ہے، اور دلیلوں کا ہم یہاں پر ہم بات نہیں کرتے، لیکن کم سے کم الصلاۃ سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے جنازے کی نماز میں، کیونکہ سورہ نماز جنازہ کو بھی صلاۃ کہا گیا ہے. جبکہ احناف کے بہت سارے علماء اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ نماز ہے ہی نہیں سرے سے، جنازے کی نماز اصل میں دعا ہے. تو ایک الزامی دلیل میری طرف سے یہ بھی ہے. بارک اللہ فیک. اچھا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس طرح قربانی کے لیے لفظ احراق استعمال فرمایا اسی طرح عقیقہ کے لفظ احراق استعمال فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب العقیقہ میں روایت موجود ہے، باب اماطۃ الاذی عن الصبی فی العقیقہ۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا مال غلام عقیقۃ فاحریقوا عنہ دم وامیتوا عنہ الاذی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مال غلام عقیقۃ، بچہ ہو بیٹا تو بھی عقیقہ ہے، فاحریقوا عنہ دما، اس کی طرف سے خون بہاؤ، وامیتوا عنہ الاذی، اور اسے میل کچیل دور کرو۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا، اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا احریقوا عنہ دما۔ اسی طرح جامع ترمذی ابواب الاضاحی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، حدیث مبارک موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ اللہ اکبر، کہ یوم النحر قربانی کے دن انسان کے اعمال میں سے اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ احراق الدم ہے۔ تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لفظ استعمال کی احراق الدم، تو قربانی کے لیے بھی احراق الدم، عقیقہ کے لیے بھی احراق الدم، اس لفظی اشتراک کی وجہ سے ان کے حکم کے اندر بھی اشتراک ہے۔ یہاں پر بھی وہی پچھلی دلیل کا امتداد ہے، یعنی جو پیچھے انہوں نے بات کہی تھی جو بنیاد ہے، اسی بنیاد کا ایک دوسرا پہلو یا ایک دوسری دلیل اس کی پیش کی ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے ان کی؟ بنیاد یہ ہے کہ دونوں کے لیے چونکہ الفاظ ایک استعمال کیے گئے ہیں نسک کے، تو اس لیے دونوں کا حکم یکساں ہوگا اس معنی میں کہ قربانی میں عقیقہ کا حصہ لگے گا۔ تو اسی کو اور پھیلایا ہے، اور ایک اور بات انہوں نے عرض کی ہے وہ یہ کہ قربانی اور عقیقہ کے لیے احراق خون بہانے کا، احراق الدم کے ساتھ خون بہانے کا لفظ استعمال کیا ہے، تو گویا دونوں میں الفاظ ایک ہیں۔ قربانی میں بھی الفاظ احراق کے آئے ہیں بہانے کے، اور عقیقہ میں بھی احراق کا لفظ وارد ہوا ہے، بہانے کا لفظ یعنی خون بہانے کا لفظ۔ تو اس طرح سے جب لفظ ایک ہے تو پھر مسئلہ بھی ایک ہونا چاہیے، یہ بنیادی دلیل ہے۔ اب انہوں نے دلیل کس بات کی دی ہے؟ دلیل انہوں نے اس بات کی نہیں دی ہے کہ قربانی میں عقیقہ ہے، نہیں، دلیل اس کی نہیں، دلیل اس بات کی دی ہے کہ ہاں دیکھو قربانی میں بھی احراق کا لفظ آیا ہے، اضحیہ میں بھی، اور عقیقہ میں بھی احراق کا لفظ آیا ہے۔ پہلی دفعہ بھی انہوں نے یہی کیا۔ دلیل یہ نہیں دی ہے کہ کوئی دلیل موجود ہے جس کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی میں عقیقہ کا حصہ لگے گا۔ بھئی اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں بھی بچے پیدا ہوتے تھے، بچیاں پیدا ہوتی تھیں، اور ایسا تو نہیں رہا ہوگا کہ سارے بچوں کا عقیقہ وہ 7ویں دن یا دیگر اہل علم کے اقوال کی روشنی میں پھر 14ویں دن یا 21ویں دن ہو ہی جاتا رہا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کا عقیقہ باقی یقیناً رہتا رہا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں سے تو ایسا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے پھر بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ لگایا ہو۔ خیر، اس پہ بڑے جانور پر بھی ابھی ہم آئیں گے، تو اس لیے ثابت ہے نہیں، تو اس لیے دلیل اس بات کی دے نہیں رہے، ایک بنیاد بنا رہے ہیں، اور اس بنیاد کا خالی ثبوت دے رہے ہیں کہ دیکھیے ہاں یہ لفظ دونوں کے لیے آیا ہے بس۔ تو یہاں بھی وہی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ لفظ یعنی لفظ احرام قربانی کے لیے بھی آیا، عقیقے کے لیے بھی آیا، بالکل آیا ہے، اس میں تو ہم آپ سے متفق ہیں، لیکن اس میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ قربانی میں عقیقے کا حصہ لگے۔ احراق کا جو لفظ ہے، یا احراقتن، احراقن اور احراقتن دونوں ایک مفہوم میں ہے، تو احراق یا احراقہ دونوں کا معنی ہوتا ہے بہانا۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ دم لگا دیا ہے تو خون بہانا، اور اگر آپ نے اس کے ساتھ پانی لگا دیا ہے تو پانی بہانا۔
اور برتن میں کچھ ہے آپ نے وہ لگا دیا ہے تو وہ اڈیل دینا بہانہ مانا ہو جائے گا۔ تو علامہ صنعانی نے جو آرابی والی حدیث ہے جس میں پیشاب ایک شخص نے آ کر کے مسجد کے کونے میں کیا تھا، اس میں جو لفظ آیا ہے احریقو علیہ، تو اس کا مفہوم علامہ صنعانی نے بتایا ہے یعنی اس پر بہاؤ، پانی اس پر بہاؤ، تو بہانے کا مفہوم بتایا ہے۔ امام نسائی نے کتے کے منہ ڈالنے والی روایت پر باب قائم کیا، یعنی برتن میں اگر کتا منہ ڈال دیتا ہے تو اس پہ باب قائم کرتے ہیں الامر باراقۃ ما فی الاناء، کہ برتن میں جو کچھ ہے کتے کے منہ ڈالنے پر اسے اڈیل دینے کا حکم، اسے بہا دینے کا حکم، یہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اب چونکہ قربانی کے جانور میں خون بہایا جاتا ہے اور عقیقہ کے جانور میں بھی خون بہایا جاتا ہے، تو بہنے اور بہانے کا جو مفہوم ہے اسے پیش نظر رکھ کر کے یہ بات، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بہانے کا لفظ، اڈیلنے کا لفظ۔ اور قربانی میں بھی، قربانی میں جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہاں بھی خون بہتا ہے، تو دم کے ساتھ احراق کا لفظ لے آئے اور خون بہانے کا مفہوم بیان کیا۔ اسی طریقے سے قربانی میں بھی خون بہایا جاتا ہے، تو اب صرف خون بہتا دونوں میں یا بہایا جاتا ہے دونوں میں، تو دونوں کے لیے وہ لفظ آئے گا، لیکن اس لفظ سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ اس میں حصہ بھی لگے گا؟ بھائی دونوں ایک عبادت ہے، دونوں ایک ہی عبادت ہے، سیم عبادت ہے، اور دونوں کا حکم یکساں، اس کے لیے الفاظ نہیں آئے، جیسا کہ مصر فراق بھائی نے اس کی مثال دی۔ اور شریعت میں تو ایسا بھرا پڑا ہے کہ بھئی الفاظ، ایک لفظ ایک ہی جگہ کے لیے نہیں آتا، ایک لفظ ایک ہی عبادت کے لیے نہیں آتا، وہ لفظ جہاں جہاں استعمال ہو سکتا ہے وہاں وہاں وہ الفاظ آتے ہیں، وہ لفظ آتا ہے۔ اسی لیے لفظ کے اشتراک سے معنی کا اشتراک لازم نہیں، کبھی ہو سکتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے سیاق و سباق کی روشنی میں، لیکن آپ جو لازم سمجھتے ہیں کہ لازم ہو گیا اور الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے حکم بھی مشترک ہو گیا، بالکل غلط اصول ہے۔ آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جو حنبلی ہے عبداللہ بن احمد بن محمد الحنبلی ابن قدامہ کے نام سے معروف ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَالْأَشْبَهُ قِيَاسُهَا عَلَى الْأُضْحِيَّةِ، فرماتے ہیں کہ عقیقہ کو قربانی پر قیاس کیا جائے، لِأَنَّهَا نَسِيكَةٌ مَشْرُوعَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ لِأَنَّهَا نَسِيكَةٌ مَشْرُوعَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، اس لیے کہ عقیقہ بھی ایک قربانی ہے جو شریعت سے ثابت ہے لیکن واجب نہیں، یعنی قربانی بھی ہے اور شریعت سے ثابت بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہے اور عقیقہ واجب نہیں ہے، لیکن ہیں دونوں قربانیاں۔ فَأَشْبَهَتِ الْأُضْحِيَّةِ، لہذا ایک قربانی کے مشابہ ہو گیا۔ یہاں ایک بات ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جب عقیقہ واجب نہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی، یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ جس طرح فرائض ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں اور پہلے کی 4 رکعت اور بعد کی 2 رکعت سنت ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، لیکن احکام دونوں کے ایک جیسے ہیں، قرات کا حکم، رکوع کا حکم، قیام کا حکم، سجود کا حکم ایک جیسا ہے، حالانکہ ایک عبادت فرض ہے اور ایک عبادت غیر فرض ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلِأَنَّهَا أَشْبَهَتْهَا فِي صِفَاتِهَا وَسَنِّهَا وَقَدْرِهَا وَشُرُوطِهَا فَأَشْبَهَتْ فِي مَصْرَفِهَا، عقیقہ قربانی کے مشابہ ہے، قربانی کے جانور کی صفات میں، اس کی عمر میں، اس کی مقدار میں، اس کی شرائط میں، لہٰذا مصرف کے اندر بھی اس کے مشابہ ہو گیا، دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ تو قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ ڈالنا جائز ہے قیاس کی بنیاد پر، اور شریعت کے دلائل 4 ہیں۔ علامہ ابن قدامہ کی المغنی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، حوالہ یہ ہے کہ قربانی میں عقیقہ کا حصہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے انہوں نے پہلے دونوں کو ایک قرار دیا، یعنی قربانی اور عقیقہ
دونوں ہی ایک ہے، اور پھر دونوں کا حکم ایک ہے۔ بطور خاص جو مسئلہ انہوں نے پیش کیا وہ یہ کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ۔ اب اس کے لیے ایک دلیل انہوں نے لفظ کے مشترک ہونے کی پیش کی، دوسری دلیل قول عالم سے پیش کیا کہ علامہ ابن قدامہ کی عبارت جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے عقیقہ کو قربانی پہ قیاس کرنا زیادہ مشابہ ہے، اور پھر پوری عبارت انہوں نے پیش کیا لِأَنَّهَا نَسِيكَةٌ مَشْرُوعَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فَأَشْبَهَتِ الْأُضْحِيَةَ وَلِأَنَّهَا أَشْبَهَتْهَا فِي صِفَاتِهَا وَسَنِّهَا وَقَدْرِهَا وَشُرُوطِهَا فَأَشْبَهَتْ فِي مَصْرَفِهَا۔ یہاں دو باتیں، دو لفظ خاص طور پہ، ایک تو یہ کہ قربانی کہ اضحیہ بھی ایک قربانی ہے اور عقیقہ بھی ایک قربانی ہے، یقیناً دونوں ذبح ہیں، قربانی میں بھی اصل ذبح ہے اور عقیقہ میں بھی اصل ذبح ہے۔ یہی علامہ کی عبارت کا مفہوم ہے کہ دونوں نسیکہ ہیں، یعنی دونوں میں ذبح ہوتا ہے، تو اس لیے عقیقہ کو بہت سارے مسائل میں قربانی پر قیاس کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ عبارت پیش کس لیے کی؟ انہوں نے دھوکہ دیا ہے اس عبارت کے ذریعے۔ ایسا تصور پیدا ہوتا ہے، ایسا خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ابن قدامہ رحم اللہ کے نزدیک یہ بات درست ہے کہ بھائی قربانی میں عقیقہ کا حصہ لگ سکتا ہے، حالانکہ یہ عبارت ہے کس لیے؟ انہوں نے جو لاسٹ جو ہے کے الفاظ ہیں فَأَشْبَهَتْ فِي مَصْرَفِهَا، تو اس کے مصرف میں بھی عقیقہ اضحیہ کے مشابہ ہوا، تو گویا مقصد دوسرا ہے علامہ ابن قدامہ کی اس عبارت کا، وہ مقصد نہیں ہے جس مقصد کے لیے اس عبارت کا استعمال انہوں نے کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کا حکم سنت کا ہے، اسی لیے انہوں نے بیچ میں ایک تعلیق چڑھائی ہے اسی ڈر سے۔ ابن قدامہ رحم اللہ کے نزدیک قربانی کا حکم سنت کا، وہ کہتے ہیں والوضیۃ سنت لا یستحب ترکھا، اضحیہ سنت ہے اور اس کا چھوڑنا پسندیدہ نہیں ہے، لمن یقدر علیہا، جو اس پہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ اکثر اہل العلم یرون الاضحیہ سنت مؤکدہ غیر واجب، اکثر اہل علم اضحیہ کو سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں، البتہ واجب نہیں سمجھتے۔ اچھا، یہی فقہ حنبلی کا بھی معروف فتویٰ ہے کہ سنت ہے۔ تو یہاں پر جو بات اضحیہ پر قیاس کی امام صاحب نے کہی ہے، یعنی امام ابن قدامہ نے، وہ بات نہیں ہے جو گھمن صاحب کہہ رہے ہیں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ دراصل عقیقہ کے گوشت کا جو استعمال ہے وہ کیسے ہوگا اور اس کا طریقہ طعام کیسا ہوگا، پکایا کیسے جائے گا، کھایا کیسے جائے گا، اس پر گفتگو کیا ہے، اور اس گفتگو میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی اور اضحیہ کو مشابہ قرار دے کر کے پھر اس کے استعمال اور اس کے طریقے طعام پر گفتگو کی ہے۔ تو یہ ہے ان کی عبارت اور یہ ہے اس کا مقصود امام ابن قدامہ کا الگ ہے، اور جس سے آپ کو سبق انہوں نے پیش کیا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ہاں، اگر امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اس اشتراک کو ہے قربانی اور اضحیہ میں، قربانی اور عقیقہ میں کچھ مشترکات بھی ہیں، کچھ چیزیں مشترک ہیں ان میں، لیکن جہاں ہے وہاں ہے وہ، اور اس کے قائل امام ابن قدامہ بھی ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے پر قیاس کرنے کے باوجود ابن قدامہ رحم اللہ کا یہ موقف ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ اس بات کے قائل ہوں کہ عقیقہ کا حصہ قربانی میں لگے گا۔ اگر وہ اس بات کے قائل ہیں تو پھر یہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وہ عبارت لا کے پیش کیجئے جس عبارت میں امام ابن قدامہ نے یہ واضح کیا ہو کہ بھائی ہاں قربانی میں عقیقہ کا حصہ لگے گا۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ نہیں لگے گا۔ اب حصہ لگے گا کس میں؟ بڑے جانور، یعنی وہ جانور ایسا ہونا چاہیے جس میں 7 یا 10 حصے ہوتے ہوں، تبھی حصہ لگے گا، یعنی گائے ہونا چاہیے، بیل ہونا چاہیے، اونٹ ہونا چاہیے، اس کی اقسام ہونی چاہیے۔ تو یہاں ایک مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ پہلا مسئلہ تو یہ کہ بڑے جانور میں قربانی آپ کر رہے ہیں اور اس میں عقیقہ کا حصہ لگانا، یہ تو بہت کمزور موقف ہے،
بہت ہی کمزور ہے. اور دوسرا کہ جو بڑا جانور ہے اس کا عقیقہ ہی محل نظر ہے، محل نظر ہے اس کا عقیقہ، کم از کم اختلاف ہے. تو بڑا جانور عقیقے میں کرنا وہ خود محل نظر ہے. جیسا کہ انہوں نے ایک دوسری ویڈیو میں ایک روایت پیش کی ہے، اور ویڈیو چلائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور روایت موجود ہے کہ نظرت امرات من آل عبد الرحمن ابن ابی بکر ان ولدت امرات عبد الرحمن نحرت جزور فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا لا بل السنت افضل عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریت شات. کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے گھرانے کی خاتون نے نظر مانی کہ اگر عبد الرحمن کی بیوی نے بچہ جنا تو میں اونٹ ذبح کروں گی. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بل یہاں پہ جو ہے پیچھے کی تردید کے لیے کہ بل سنت افضل، بلکہ سنت افضل، یعنی یہ مت کرو، سنت جو ہے وہ کرو، وہ کرنا صحیح ہے، افضل ہے. عن الغلام شاتان مکافئ، کہ بچے کی طرف سے دو مشابہ بکریاں اور بچی کی طرف سے ایک بکری، یعنی وہ شات یہاں جنس مراد ہے، اس کا ترجمہ بکری سے کر. اور یہی اثر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یوں وارد ہوا ہے کہ قیل لعائشہ ام المؤمنین اقی عنہ جزورا فقالت معاذ اللہ ولكن ما قاله الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شاتان مکافئ. کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ آپ جو ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں جو ولادت ہوئی تو اس میں آپ اونٹ ذبح کیجئے. تو اما عائشہ نے کہا اللہ کی پناہ، ایسا؟ لیکن وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یعنی کہ دو بکریاں شاتان مکافئتان. اب علماء نے جو یہاں افضل کا لفظ آیا ہے تو علماء نے افضل کے لفظ سے مراد وہ اصطلاحی افضل نہیں مراد دیا. جب افضل کسی چیز کو ہم کہتے ہیں تو اس کے نیچے جائز کا مفہوم موجود ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ عمل افضل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو نیچے ہے وہ جائز کم سے کم. تو کہا جب یہاں افضل کہا اما عائشہ نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ کی قربانی جائز ہے. افضل کہنے کا یہی مطلب. بہت سے علماء بات کہتے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے یہ بات کو کہ افضل کا مطلب یہاں پر وہ افضل نہیں ہے جس کے نیچے جائز ہوتا ہے، بلکہ یہاں جو افضلیت کا مفہوم ہے وہ اس آیت کے مطابق ہے جس میں ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہو. یعنی اب بہتر ہوگا، بہتر کا مطلب یہی ہے کہ افضل ہوگا. یعنی نہ ایمان لائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایمان لے آئے تو بہتر ہوگا. ظاہر سی بات ہے خیر کا یا افضلیت کا اس آیت میں مفہوم نہیں. تو اسی طریقے سے جس طرح اس آیت میں خیر یا افضلیت کے مفہوم نہیں ہے کہ دوسری چیز جائز ہے، ویسے ہی اس حدیث میں کہتے ہیں کہ جو افضل جس سیاق و سباق میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے اس سیاق و سباق میں افضل کا مفہوم نہیں ہوگا کہ بھائی اونٹ جائز ہے، اچھا البتہ اس کی جگہ پہ بکری کرے، غنم میں سے کرے تو وہ افضل ہے. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الامر بالشیء نہی عن ضدہ، کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے برعکس سے روکا جا رہا ہے. تو الاقل بڑے جانور میں عقیقہ کرنا یہ محل خلاف الاقل. بہت سارے لوگوں نے جائز بھی کہا ہے، تو ہمیں اس میں کوئی بہت یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک علمی بات ہے تو دوسرا پہلو بھی واضح ہونا چاہیے. تو کم از کم بڑے جانور کی جو عقیقے کا جو مسئلہ ہے وہ خود محل خلاف ہے. پھر اس پہ یہ بنیاد قائم کرنا کہ بڑے جانور کی قربانی میں عقیقہ کا حصہ لگانا جو کہ سرے سے بالکل بے بنیاد ہے، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں، اس کی کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے، تو یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. عقیقہ کا حصہ لگانے کے تو وہ علماء بھی قائل نہیں ہے جو عقیقہ میں بڑے جانور کے جواز کے قائل. یعنی علماء کا ایک طبقہ ہے جو عقیقہ میں بڑے جانور کو جائز کہتا ہے، اور وہ وہی بات کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے افضل کہا ہے تو اس کا مطلب جائز ہے. کثرت سے علماء اس بات کے بھی قائل موجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو بڑے جانور کو عقیقہ میں جائز قرار دیتے وہ لوگ بھی
قربانی میں عقیقہ کا حصہ نہیں درست سمجھتے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھائی اضحیہ ایک الگ عبادت ہے، قربانی ایک الگ عبادت ہے، عقیقہ ایک مستقل اور الگ عبادت ہے. دونوں میں کچھ مشترکات ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی بنیاد پہ عقیقہ کا حصہ قربانی میں نہیں لگایا جائے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قربانی میں بھی ایک چیز اراقۃ الدم ہے، مقصود ایک، اور عقیقہ میں بھی ایک مقصود اراقۃ الدم ہے. دونوں میں اراقۃ الدم ایک مقصود کے طور پہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ایک اراقۃ الدم دوسرے کا قائم مقام نہیں ہے، کسی آدمی نے نہیں کہا. یہ بات تو مل جائے گی آپ کو نا کہ نسیکہ وہ بھی ہے، نسیکہ یہ بھی ہے، اراقۃ الدم وہاں بھی ہے، اراقۃ الدم یہاں بھی ہے، مقصود دونوں کا ہے موجود. لیکن یہ کہ ایک عراقہ دوسرے کے قائم مقام ہو، یعنی اضحیہ قربانی کے یا قربانی اضحیہ کے قائم مقام ہو، ایک خون بہانے سے دونوں کفایت کرے گا، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ علماء نے. پھر تو ایک بکری اگر قربانی کے دن ذبح کی جائے تو قربانی اور عقیقہ دونوں کی طرف سے کفایت کرنا چاہیے. یعنی اتفاق سے عقیقہ کا دن اگر پڑ جائے قربانی کے دن، اور جیسا کہ بعض علماء قائل بھی ہے اس بات کی کہ بھائی اگر عقیقہ کے قربانی کے دن آپ کا عقیقہ پڑ رہا ہو اور آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہو تو آپ قربانی کر رہے ہیں تو اسی میں عقیقہ کی بھی نیت کر لیجیے اور ہو جانا چاہیے. پھر اگر ایک خون بہانے سے دوسرے کے بھی قائم مقام ہے، دوسرے کے لیے بھی کفایت کرے گا، تو پھر یہ مسئلہ کہنا چاہیے. اور بعض علماء کا مسئلہ ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ تھوڑی سی مشابہت کی بنیاد پہ ایک عبادت کو دوسری عبادت میں مکس کر دیا جائے اور داخل کر دیا جائے، یہ درست نہیں. الغرض عقیقہ اور قربانی دونوں کا سبب الگ ہے اور دونوں کا مقصود بھی الگ ہے. اضحیہ جو ہے فداء عن النفس ہے، آدمی اپنی طرف سے کر رہا ہے، گھر والوں کی طرف سے کر رہا ہے. اور عقیقہ فداء عن الولد ہے، ایک بچہ جو پیدا ہوا اس کی طرف سے خون بہایا جا رہا ہے اور عقیقہ کیا جا رہا ہے. لہذا دونوں کو کچھ مشابہتوں کی بنیاد پر سارے احکام میں ایک نہیں کیا جائے گا. باقی انہوں نے جو ضمناً ایک بات کہی ہے وہ میں بالقصد اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، وہ تھوڑا طویل الذیل بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے یہ جو بات عرض کی ہے ابھی، یقیناً اس میں ہر پہلو سے علماء کے اقوال مل جائیں گے، لیکن دیکھیے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ راجح کیا ہے اور درست کیا ہے. تو راجح اور درست یہی ہے کہ عقیقہ قربانی میں عقیقہ کا حصہ ہرگز نہیں لگے گا. بھائی آپ ایک جانور کا پورا حصہ ہی غائب کر دے رہے ہیں عقیقے کا حصہ لگا کر کے، وہ دوسری طرف چلا جا رہا ہے. قربانی سے نکل کر کے وہ ایک جانور کا کچھ حصہ عقیقے ہی میں چلا گیا، یعنی قربانی کے اجزاء میں سے کچھ اجزاء ہی نکل گئے. کیسے یہ بات یعنی عقلاً اور قیاساً بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھتا ہے.